شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انجینئر علی مرزا جاہل کے متعلق، جس نے اپنی ایک کلپ شرک کیا ہے اور عقیدہ توحید پر بات کی ہے، اس میں اس نے ایک جملہ کہا ہے، ہم اس جملے پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہ شخص اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ علمی کتابی نہیں ہے بلکہ یہ علمی حرامی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہم اس شخص کو جو کسی کا کھاتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم اسے نمک حرام کہتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے جو اکابر علماء کی کتابیں پڑھتا ہے، پھر خود انہی پر بھوکتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، تو یہ علمی کتابی ہے یا علمی حرامی، آپ خود فیصلہ کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ علمی حرامی ہے۔ اب آئیے اصل مدعے کی طرف کہ اس کلپ کے اندر شرک کیا ہے، عقیدہ توحید، اس کے اندر اس نے شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے ایک قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، لیکن اس نے آگے بڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف کر سکتا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے، جیسا کہ آپ اس کلپ میں سن سکتے ہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے۔ تو اس جملے سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ پہلی چیز کہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہے، اللہ کی قدرت کا، طاقت کا انکار کیا، یعنی اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ کے اندر اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ اللہ مشرک کو معاف کر سکے، اللہ میں اتنی قدرت ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی صریح آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی طرح قرآن کے اندر بھی ایک صفت اللہ کی آئی ہے القادر، اور اسماء حسنہ کے اندر بھی ایک صفت ہے اللہ کی، ایک نام ہے القادر، اس کا یہ صریح منکر ہوا۔ اور اسی طرح ہمارا ایک اور عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ لازم ہونا کسی چیز کا، کسی پر لازم ہونا، یہ اس شخص کے عاجز ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے کوئی انسان نوکری کے لیے کسی کے یہاں نوکری کرے تو وقت کے اندر وہ پابند ہوتا ہے کہ جتنا وقت وہ نوکری کر رہا ہے اس وقت وہ اسی کا کام کرے گا، اور اس پر وہ ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، وہ اس کی مخالفت کر نہیں سکتا، ورنہ وہ باس کی گالیاں سنے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کے اوپر کوئی چیز لازم ہوتی ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر لازم اور ضروری ہے کہ اللہ مشرک کو سزا دے، اور جب اللہ کے اوپر ہم یہ لازم کریں گے تو پھر اللہ کا عاجز اور محتاج ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، تم سب لوگ محتاج ہو اللہ کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بندہ اس جملے کے ذریعے
اللہ کی قدرت کا بھی منکر ہوا اور اس نے اللہ کو عاجز قرار دیا، تو یہ صراحتاً کفر کے بالکل قریب ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم کو چاہیے کہ اس بےہودہ باتوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ اپنا ایمان تو بگاڑے گا ہی بگاڑے گا، اپنے آپ کو برباد کرے گا ہی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو اور امت مسلمہ کو بھی ہلاک کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة